میرے بھائیو، جس نبی سے اللہ پیار کرتا ہو بھلا ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کریں؟ جس نبی سے اللہ محبت کرتا ہو بھلا ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ہمارے دل کے اندر اپنے ماں باپ، دوست احباب، کام کاروبار، تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے دل کے اندر محبت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر تمام چیزوں سے زیادہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، کام کاروبار، ہر چیز سے زیادہ محبوب اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کا رسول نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے نبی سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے اور اس کے کھجور کے درخت کے کچھ ٹہنیاں میرے گھر کے طرف آ جاتے ہیں، اس میں سے کچھ کھجور گر جایا کرتے ہیں اور میرے بچے اٹھا کر کے وہ کھا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جس کا یہ کھجور ہے وہ دوڑا دوڑا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیتا ہے، میرے بچوں کو گری ہوئی کھجوریں بھی نہیں کھانے دیتا۔ یا رسول اللہ، ہم غریب لوگ ہیں، آپ اسے سمجھا دیجئے کہ کم سے کم اتنا ظلم نہ کرے، بچوں کے منہ سے نوالا نہ چھینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلاتے ہیں جو کہ ایک منافق تھا۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں اللہ سے کھجور کا درخت لے کر کے دوں گا۔ چونکہ وہ منافق تھا، وہ بہانے بازی کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے کو اصل میں یہ کھجور بہت پسند ہے، اور اگر یہ کوئی دوسرا ہوتا تو میں دے بھی دیتا، لیکن یہ کھجور میرے گھر والوں کو بہت عزیز ہے۔ بہانے کر کے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر یہ کھجور میں خرید کر کے دے دوں تو کیا میرے لیے بھی یہی وعدہ ہے؟ کیا مجھے بھی جنت میں کھجور کا درخت دیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، تمہیں بھی جنت میں کھجور کا درخت دیا جائے گا اگر تم یہ کھجور کا درخت خرید کر کے مجھے دے دو۔ ان کا نام ہے ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، او بھائی، میری بات تو سنو، بتاؤ یہ کھجور کتنے میں دو گے؟ وہ منافق کہتا ہے، جاؤ جاؤ، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، بھلا تمہیں کیوں کھجور کا درخت دے دوں؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، ارے بھائی بتاؤ تو صحیح، کتنا مانگتے ہو؟ چلو اپنے منہ سے بولو، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، منہ سے بول دو، یعنی منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا۔ اب وہ جان چھوڑانے کے لیے کہتا ہے وہ منافق شخص کہ اپنے پورے باغ دے دو، تمہارے باغ میں جتنے بھی کھجور کے درخت ہیں سب مجھے دے دو، تب یہ کھجور میں تمہیں دوں گا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بات پکی ہے نا، بات سے واپس پھرو گے تو نہیں؟ وہ منافق شخص کہتا ہے، میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں کہ ایک کھجور کے بدلے پورا باغ مل رہا ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں؟ میں پاگل نظر آتا ہوں کہ اس سودے سے مکر جاؤں گا؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چلو اچھا ٹھیک ہے، ڈن، میرا باغ تم رکھ لو اور یہ کھجور مجھے دے دو۔ پھر وہ دوڑے دوڑے صحابی رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کتنے میں خریدا؟
حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تو سنو میرا فیصلہ بھی اب بدل گیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اللہ رب العزت جنت میں تمہیں ایک گھر نہیں بلکہ ہزاروں گھر دے رہے ہیں بنا کر کے، محل دیا جا رہا ہے جنت میں بنا کر کے، اور ایک کھجور کا درخت نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں کھجور کے باغ دیے جائیں گے جنت میں، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، نبی کی محبت صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر اتنی تھی کہ پورا باغ کا باغ دے کر کے ایک کھجور کا درخت خرید رہے ہیں، وہ بھی اپنے لیے نہیں، ایک غریب صحابی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا فرمان تھا کہ اس کے بدلے جنت میں تمہیں درخت لے کر کے دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کھجور کے درخت سے نوازے گا اس کھجور کے بدلے میں۔ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر نبی کی یہ محبت تھی، اور بار بار صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے، ہر صحابی رسول کی زبان پر بات کرنے سے پہلے اور بات کرنے کے بعد یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم اور آپ سچے عاشق رسول ہیں، نبی سے سچا محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ نبی کے نام کے خاطر ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ نبی سے محبت کی علامت صرف یہ نہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، نبی سے محبت کی علامت صرف یہ نہیں کہ ہم 30 دن روزے رکھ لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، صرف یہ نبی سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمارا چہرہ، ہمارا وضاقتہ، ہمارا لباس نبی کے لباس کے جیسا ہو، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری زندگی میں ہر ایک عمل نبی کے عمل سے میچ کرتا ہو۔ آج کل آپ لوگوں نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، کوئی ٹرینڈ چل جاتا ہے، کسی بھی طرح کی چیز وائرل ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اس کو فالو کر لیا جاتا ہے۔ ہر نوجوان اپنے پسندیدہ ہیرو کے طرح اپنے ہیئر اسٹائل بنا کر کے رکھتا ہے، ہر نوجوان اپنے پسندیدہ کرکٹر کی طرح اپنے لباس، اپنے وضاقتہ، اپنے بالوں کو بنا کر کے رکھتا ہے، کوئی ہیرو کو فالو کرتا ہے، کوئی کرکٹر کو فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر کے اس کو اچھا لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے سب سے بڑا کوئی ہیرو، سب سے بڑا کوئی رول ماڈل، اگر سب سے بڑا کوئی ہمارے لیے محبوب ہے، سب سے زیادہ محبت اگر ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے ہے تو وہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ہمارا بھی اسٹائل نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا بھی بال، ہمارا بھی چہرہ، چہرے میں سنت رسول اللہ ہونی چاہیے، ہمارا بھی وضاقتہ نبی کے وضاقتہ اور نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی سے میچ کرنا چاہیے، تب ہم سچے عاشق رسول ہیں، تب ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نبی سے محبت کی نشانی ہے، یہ تمام چیزیں ایمان کی نشانی ہے۔